السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی دوستو، ایک ایسا سوال کہ جو ہر مسلمان مرد کو پتہ ہونا چاہیے کیا کہ احتلام کی حالت میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگوں کے وہم و گمان میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ آیا کہ ناپاکی، یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ ناپاکی کی حالت میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو ناپاکی جو ہوتی ہے مرد کے ساتھ اسی وقت آتی ہے جب وہ ہم بستری کرے یا وہ احتلام کی حالت میں ہو، یعنی کہ احتلام ہو جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ اب ایک ایسا ہی مسئلہ پوچھا گیا مفتی صاحب سے، مولانا مدنی صاحب سے، مکی صاحب سے، تو انہوں نے اس کا کیا آنسر دیا ہے ہم آپ کو اس کا آنسر دکھواتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اینڈ شیئر لازمی کریں۔ میں سفر میں تھا کہ مجھے سفر کے دوران احتلام ہو گیا۔ اب پانی بھی نہیں تھا، جگہ بھی نہیں تھی۔ آگے آئے ایک مسجد تھی، میں نے کہا شاید وہاں غسل خانہ مل جائے، وہاں بھی نہیں تھا۔ تو اسی لیے میں نے بس وضو کیا اور مسجد کے اندر چلا گیا، اسی حال میں نماز ادا کی۔ استغفار کرو، توبہ کرو، کسی حال میں بھی ناپاک ہونے کے بعد، احتلام کے بعد تم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ نماز بھی لوٹاؤ اور استغفار بھی کرو۔ جی دوستو، مولانا صاحب نے اس کا آنسر دے دیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں نماز بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ اپنی نماز بھی لٹاؤ اور استغفار بھی کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگو کہ تم ناپاکی کی حالت میں نماز ادا کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ناپاک ہو نماز ادا کر لے؟ تو یہ پوسیبل نہیں ہے اسلام کے اندر، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ جب بھی وہ بندہ پاک ہو تو پہلے غسل کرے، پہلے پاک ہو، پاک ہونے کے بعد ہی وہ اللہ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے، وہاں پہ جا کر نماز ادا کر سکتا ہے، نوافل ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بغیر وہ بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو ایسے مسئلے بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور اس کے اوپر کیسے ہم نے عمل کرنا ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے سے تو لازمی ہی پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔